میں دنیا بھر کے ناظرین کا ایک دفعہ پھر ARYQ TV پر خیر مقدم کرتا ہوں صدائے محراب میں ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے۔ ہزار فخر کہ کچھ روز ہی صحیح لیکن کسی حسین نظر کا میں انتخاب رہا، وہ ایک شخص کے آئینہ تر سے جس کے لیے جس کے لیے زہے نصیب مجھے کتنا دستیاب رہا، زہے نصیب مجھے کتنا دستیاب رہا۔ مکرم ناظرین اور حاضرین گرامی قدر، ایک اعلان مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور شاہ جی کے مواعظ کریمانہ کی طرف ہم انشاءاللہ مکمل توجہ سے اگلے پیر کو انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے رات ARYQ TV پر ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ نشست تقریب رونمائی ہے حضور شاہ جی کے کلام مجید فرقان حمید کی تفسیر کے جلد ہفتم تبصرہ کی جلد ہفتم کی تقریب رونمائی انشاءاللہ اگلے پیر 30 مئی کو انشاءاللہ یہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی میں منعقد ہوگی، اور اس میں حضور مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ ایک تفسیر، ایک معاشرتی تجزیہ اور ایک تحریک، پیغامات قرآنیہ کا احسن ابلاغ، اس موضوع پر حضور شاہ جی اپنے مواعظ کریمانہ عنایت فرمائیں گے۔ 30 مئی کو انشاءاللہ اگلے پیر نظامت کی ذمہ داری علامہ رضوان انجمن جان دیں گے، تلاوت جناب قاری محمد مشتاق انور صاحب کی، اور خصوصی نعت الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کی، اور اس میں مقالات پیش کریں گے محترم جناب ڈاکٹر حمزہ مصطفی، محترم جناب ڈاکٹر محمد اظہر نعیم، علامہ مفتی محمد لیاقت علی نقشبندی، محترم پروفیسر عرفان جمیل صاحب، اور جناب محترم ڈاکٹر محمد طارق صاحب۔ آپ سب سے بالخصوص جو راولپنڈی کے رہنے والے اور مضافات میں اور قرب و جوار میں رہنے والے ہمارے جتنے سنگی ہیں، تقریب رونمائی کی اس بابرکت نشست میں آپ کو خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ اور اب وقت ہے آج کے حسین عنوان پر گفتگو کا۔ جھولیوں کو پھیلائیے، حضور قبلہ شاہ جی تعمیر زندگی اور صحبت کے اثرات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہم جھولیاں واقعے بیٹھے ہیں اور شاہ جی قبلہ ہمیں علم کے حکمت کے موتی عنایت فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه۔ قابل احترام ناظرین، سامعین، احباب علم دانش، ارباب محبت، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تعمیر زندگی اور صحبت کے اثرات۔ آپ اور ہم اگر غور کریں تو زندگی کے اندر اچھی تبدیلی
کا ہر طبقہ قائل ہے، ہر مذہب قائل ہے، اور ہر مکتب اس بھلائی اور خیر کا معترف ہے کہ زندگی کی تعمیر ہونی چاہیے، اور جو تقریبات کے صحرا ہیں ان کو گل و گلستہ میں تبدیل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایک طبقہ ہے اور بڑی کنسٹرکٹیو رائے ہے ان کی کہ علم انسان کے اندر اچھی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اور سوچ کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام نے، دین نے علم کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اس کے لیے بڑے مثبت اقدامات اٹھائے ہیں، اور علم کی آماجگاہوں کو ہمیشہ آباد رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن علم کا پرچم پکڑنے والوں کی ہمیشہ بدقسمتی رہی کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر آپس میں الجھتے رہے اور دنیا کسی بڑے انقلاب کا چہرہ دیکھنے سے محروم رہی۔ دوسرا طبقہ ہے کہ جس کا دعویٰ ہے کہ دام بنائے کام، کہ دنیا میں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، اور جدید مادی دنیا میں دام کی اہمیت کو اتنی فضیلت دے دی گئی کہ اس کی خاطر ڈرامے ہونے لگے، گالی گلوچ کو اختیار کیا گیا، اخلاقی پستی کے گڑھوں میں قافلہ انسانیت کو پھینک دیا گیا۔ کسی طرح پیسہ مل جائے، ترقی کا راز اس پیسے میں ہے۔ پسماندہ اقوام کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پولیٹیشین ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں، پارلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی ہیں، تاریخ کے ایوانوں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو طاقت اور پار کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارن پار اگر مضبوط ہے، جو آدمی بس ہلے اس کو مار دو، اس کو پسے زندہ ڈال دو، زبردستی اس سے ہر بات منواتے جاؤ، شاید اس طرح انسانیت اور زندگی سکون پا سکتی ہے، سیٹسفیکشن حاصل کر سکتی ہے۔
ہم لوگ بھی جو مسجدوں میں بیٹھتے ہیں انسان ہیں، جو محرابوں میں بیٹھتے ہیں، ہم حیوان نہیں ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہمارے افکار ہیں، لیکن جدید دور کی حکومتیں مذہبی لوگوں کے افکار کو اہمیت نہیں دیتی، امپورٹنس نہیں دیتی۔ کہا جاتا ہے یہ حلوہ خور ہیں، یہ آؤٹ آف ڈیٹ لوگ ہیں، ان کی سمجھ ناقص ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے دور حاضر کی سکرین دیکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور ایسا طبقہ ہے جس کا ایک بلیف ہے، نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے کہ زندگی کی تعمیر صلاحیت سے ہوتی ہے اور صلاحیت صحبت میں پیدا ہوتی ہے۔ صلاحیت اور اہلیت جو ہے وہ صحبت کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ علم بھی صحبت سے ملتا ہے، طاقت کو بھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور حکمرانوں کو بھی ایک بابا آدم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جس وقت میں نے صحبت کا نام لیا تو میں اس کا معنی مصاحبت سے لیتا ہوں۔ گوگل وغیرہ میں گندی باتیں بھی لکھی گئی ہیں جو میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوہا اور مقناطیس دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں آ جائیں، کچھ عرصہ میگنیٹ اور مقناطیس لوہے کے ساتھ اکٹھے رہیں تو صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ لوہے کے اندر مقناطیسیت آ جائے گی، اس کے اندر میگنیٹ کی جو کشش اور پار ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی۔ اس پر جب میں صحبت کی فضیلت پر اظہار رائے کر رہا ہوں تو شیخ سعدی کا حوالہ نہ دینا بڑی زیادتی ہے۔ میرے نزدیک دنیا اخلاقیات کا وہ ایکسپرٹ اور ماہر ہے جس پر ریسرچ اور تحقیق مغربی دانشکدوں کے اندر بھی اب اہمیت حاصل کر چکی ہے۔ سعدی کا نام ایک بڑا نام ہے اور ان کی شخصیت خوشبو ہے۔ کتنے مزے سے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حمام کے اندر ایک دن مجھے ایک مٹی کا ٹکڑا ملا جس سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا بدو گفتم کہ مشکے یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم، تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آ گئی ہے جس خوشبو کو سونگھ کر میں مست ہو رہا ہوں؟ دل آویزی اس خوشبو کی میرے رواں رواں میں اتر گئی ہے۔ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، اس نے کہا کہ میں تو مٹی ہوں عاجز، دراصل پھول کی صحبت میں رہی ہوں، تو پھول کی صحبت نے میرے اندر یہ انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم،
دراصل جس کے ساتھ میں رہی ہوں اس کا حسن میرے اندر آ گیا ہے. اگر وہ حسن نکل جائے تو میں تو مٹی ہوں، میں تو خاک ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عاجزی کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہرحال جس آدمی کے ساتھ تم بیٹھتے ہو، اس کی صحبت اختیار کرتے ہو، اس محبت کا اثر جو ہے وہ تمہاری شخصیت میں پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو آدمی کتوں کے ساتھ کھیلتا ہو اس کی زبان میں کچھ کتوں کی سی آواز آ جاتی ہے، اور جو آدمی بھیڑ بکریاں چراتا ہے اس کے اندر وہ چرواہوں کی ادائیں آ جاتی ہیں. وہ کسی بڑی بات کو ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو جس صحبت میں آپ رہتے ہیں، جس قسم کے آدمیوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اس کا اثر ضرور ہوگا. اگر آپ ڈبل مائنڈڈ لوگ، منافقین قسم کے لوگوں کے اندر رہیں گے تو آپ کے اندر منافقوں کی باتیں آئیں گی. آپ علی علی کریں گے تو علی کی باتیں آئیں گی. جمال ہم نشیں در من اثر کر، جس کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کا جمال اور اس کا حسن آپ کے وجود میں اپنا راستہ پیدا کرتا ہے. آئیے ایک حدیث شریف سنانے کے بعد میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں. جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو لازمی دیکھا کرو کہ تم دوست کیسے بنا رہے ہو. جیسے تم دوست بناؤ گے تمہارے دوستوں کا اثر تمہارے اندر ہوگا. تمہاری طبیعت، تمہاری سوچ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اس کا رنگ لے گا. حالی وقار دوستو، پیشتر اس کے کہ میں اس لذیذ بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں اور قرآن و حدیث کی طرف میں بڑھوں، ایک کتاب انگریزی کی میری نظر سے گزری. اس کا نام ہے دا ہیومن اوڈیسی. اوڈیسی ODYSSEY، اوڈیسی، کہ انسانیت کا ایک طویل سفر ہے. اوڈیسی کا معنی طویل سفر. قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت کا ایک طویل اثر ہے، کہانی ہے، ایک تاریخ ہے. اس نے 12 سٹیجز لکھی. ہیومن لائف کے اندر جو سٹیجز آتی ہیں وہ 12 اس نے لکھی ہیں. بڑی ضخیم کتاب ہے، لیکن اس میں سے میں صرف وہی بات لکھوں گا جو میرے مطلب کی ہے یا میرے موضوع سے جو بلانگ کرتی ہے، تعلق رکھتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک انسان پر سٹیج آتی ہے پری برتھ، اپنے پیدا ہونے سے پہلے انسان شکم مادر میں رہتا ہے. ظاہر ہے
وہ لکھتا ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پوٹینشل اس کے اندر کیا ہوتا ہے جناب، وہ میڈیکلی سائنس میں وہ اپنی ماں کی ناف کے ساتھ وہ بندہ ہوتا ہے. لکھتا ہے کہ اٹ از امپاسبل، ممکن نہیں کہ جس ماں کی پیٹ میں بندہ رہے اس ماں کا اثر اس کے اندر نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ صحبت کا پہلا مقام ہے. ہر انسان اپنی ماں کے شکم میں رہتا ہے. اگر اثر نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام یہ کیوں فرماتے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں آیا ہوں. میں پاک پیٹھوں سے پاک رحموں میں آیا ہوں. میری تاریخ میں کوئی ناپاک رحم نہیں ہے، کوئی ناپاک پیٹھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہیومن اوڈیسی یہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. اقبال اس کو سمجھے تھے. کسی نے کہا تھا کہ حسن اور حسین بہت بڑے ہیں. انہوں نے کہا تھا اس لیے بڑے ہیں کہ ان کی ماں بڑی ہے. حسن اور حسین اس لیے بڑے ہیں کہ ان کی ماں بڑی ہے. جس نے پیدائش کے فلسفے پر ہی نہیں غور کیا وہ اپنی ماں کا مقام کیا جانے گا اور حسین کی ماں کا مقام کیا جانے گا. ہیومن اوڈیسی انسانیت اور آدمیت کی تاریخ اس کی ماں کے شکم سے شروع ہوتی ہے. کس قدر آسانی سے ہم یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس کے پیٹ میں بندہ پلا ہو اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن رائٹس جس وقت بیان کیے، جو معاشی حقوق ہوتے ہیں، ماں کا مذہب کوئی بھی ہو، یو کانٹ نیگلیکٹ یور مدر. آپ اپنی ماں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ان حقوق کا احساس بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. صحبت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ برتھ برنگ ہوپ. جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو ماں باپ ہیں اس کے ماں باپ کے دل میں امید ایک پیدا ہوتی ہے. پہلے وہ ایک نا امیدی کے ماحول میں ہوتے ہیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے لیے کتنے تڑپتے ہیں. پیروں کے آستانوں کی دہلیزیں چاٹتے ہیں، دعا کرو، تعویذ دو، ہماری اولاد پیدا ہو جائے. مجھے یاد نہیں ہے، اسی بار حرمین شریف کے سفر میں میری گاڑی کے دروازے پر ایک شخص آیا. وہ بڑی لجاجت سے عاجزی سے اسلام کیا. میں نے وعلیکم السلام کہا تو میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے دعا کر دو میرے لیے، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. میں نے کہا آمین. شادی کا کتنا عرصہ ہوا؟ کہنے لگا 1 سال ہوا ہے ابھی. میں نے کہا بچے ذرا صبر کر، اللہ اولاد بھی عطا کر دے گا. یہ میوہ ہے، ثمر ہے، پھل ہے، اللہ عطا کر دے گا. لیکن جو بایولوجیکل فنڈامنٹلز ہیں، فطرت ان کو خود تو نیگلیکٹ نہیں کرتی، ان کے مطابق تو جی اللہ اولاد بھی عطا کر دے گا. تو ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے. ماں اور باپ، ایک ماں کی نظر میں اس کا بچہ کبھی چاند بن کر اتر آتا ہے
کبھی بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے تو اس کی ایڑیاں دیکھ کے وہ آسمان کا ہلال اتار کر کے بچے کے وجود میں کو بو دیتی ہے. کبھی لوریاں لکھتی ہے، کبھی مائیے دوڑے. وہ جو ہوپ ہے، یہ ڈاکٹر تھامس لکھتا ہے کہ دراصل ماں اور باپ دونوں کا ذہن اپنے آنے والے بچے کی روح کے صحبت میں آ جاتے ہیں. وہ کھانا بھی پکاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن ان کا بچہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں سمایا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں بچہ بھی ان کا چہرہ دیکھتا ہے. کہتے ہیں یہ صحبت کی سیکنڈ سٹیج ہے کہ نہ ماں باپ اپنے بچے کو بھول سکتے ہیں اور نہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ بھول سکتے ہیں. اور وہ ظالم مصنف، محبت سے ظالم کہا ہے، اس نے کیا بات لکھی؟ اس نے کہا کہ دراصل ماں کا چہرہ بار بار بچے کی آنکھوں میں آنا کیریکٹر کا پہلا سکیچ ہے جو چہرہ بناتا ہے. دراصل چہرے وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ بچے کی روحانیت جو ہے وہ اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے. حضور نے اسی لیے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ. اس کا معنی کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کردار کہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ تصویریں کہاں بنتی ہیں؟ اپنے وقت میں مجھے بہت کچھ سمیٹ لینا ہے، مگر عنوان تو پھیلتے پھیلتے کتابیں بن جاتی ہیں. جناب، تیسری چیز ہے، بچے کی عمر جب 3 سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بچہ اپنے اندر کے ڈائنمو کو ریپریزنٹ کرتا ہے. یہ ڈائنمو کو ریپریزنٹ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ 3 سال میں بتاتا ہوں. انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ جب انسان کا بدن ضرورت محسوس کرتا ہے تو جو میکینیکل انرجی ہوتی ہے وہ الیکٹریکل انرجی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ شخصیت کے لیے انتہائی گروتھ کے لیے عام ہوتی ہے کہ میکینیکل انرجی الیکٹریکل انرجی میں تبدیل ہونا شروع کر دے. کہتے ہیں یہاں سے وہ جو امپرنٹس ہوتے ہیں تخیلات کے، وہ پیکر میں ڈلتے ہیں اور ایک انسان کا خد و خال بننے لگ جاتا ہے. جناب، اس کے لیے صحبت کتنی ضروری ہے کہ لوگوں کو میکینیکل انرجی سے نکال کر الیکٹریکل انرجی میں لانے کے لیے کسی کی صحبت چاہیے ہوتی ہے. دین میری رہنمائی کرتا ہے. حضور ویسے تو حسن حسین کو زبان نہیں کہتے تھے، چوسو میری زبان. وہ اتنی کم عمری میں زبان کا چسوانا اور کبھی ان کی زبان کو اپنے منہ میں ڈال لینا ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ فلسفہ علی کی سمجھ میں آتا ہے، اور یہ فلسفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز جو ہیں ان کی سمجھ میں آتا ہے. دراصل ہماری زبانوں میں جراثیم ہوتے ہیں اور حضور کی زبان میں اللہ کا نور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نور جس وقت وجود کے اندر منتقل ہوتا ہے تو یہاں وہ لکھتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں وائٹیلٹی انسان کے اندر کریٹ کرتی ہے، وہ بھی صحبت مست مست مست. رسول اللہ علیہ السلام کے دروازے کے سامنے لائن لگی ہوتی تھی کہ جو بچے نئے پیدا ہوتے وہ مائیں ان کو اٹھا کر کے حضور کے دروازے پر لے آتی ہیں. یا رسول اللہ ان کی تخنیق کریں، تو حضور کھجور چبا کر کے ان کے تالو کے ساتھ لگاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال کی عمر میں جو تصویر بنے بچے کے ذہن میں محمد الرسول اللہ کی تصویر بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویری بگننگ سے صحبت جس وقت اثر انداز ہوتی ہے تو بچے کی کانوں میں اذان دینے کا فلسفہ بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
دنیا مغرب موسیقی کی آوازوں سے انقلاب پیدا کرتے ہیں. اس قوم کا کون مقابلہ کرے گا جس کا بچہ بھی اذان سن کے مچل جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد چوتھی سٹیج ہے جناب پلے فلنس، چنچل پن. 3 سال سے 6 سال کی عمر، اس میں انتہائی شوخی بچے کے اندر آ جاتی ہے اور چنچلا پن اس کے اندر آتا ہے. پلے فلنس، اس کا دل کرتا ہے میں کھیلوں، میں کودوں، میں ادھر جاؤں، میں ادھر جاؤں اور بھاگوں دوڑوں. یہاں پر وہ لکھتا ہے کہ گڈ فرینڈز اس پر اپنی گرپ قائم کر لیتے ہیں. کبھی اپنے بچے کو شرارتی بچے کے ساتھ نہ کھیلنے دو. انتخاب کرو کہ جو تمہارے بچے کا فیلو ہے، دوست ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے. کہتا ہے یہ چوتھی سٹیج صحبت کی ہے کہ جہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی سمجھ آئے گی آپ کو. الرجل علی دین خلیلہ، ایک انسان اپنے بچے کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم جس وقت دوست بناؤ تو تم اچھے دوست بناؤ. اس عمر میں تصویر بنتی ہے. کہتے ہیں ویسے آپ کی آنکھ تصویریں جس وقت بناتی ہے تو مثلا 50 تصویریں وہ 1 سیکنڈ میں بناتی ہے. تو اس ایج کا جو بچہ ہے وہ 200 سے بھی زیادہ تصویریں اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ گڈ لوگ جو ہیں، اچھے لوگ جو ہیں معاشرے کے، بچے کے سامنے ان کو لاؤ تاکہ بچے کے ذہن میں ان کی تصویریں آئیں. جب وہ بڑا ہوگا تو ان تصویروں سے وہ کیریکٹر کی تصویر بنا لے گا. فاطمہ کا بیٹا حسین ہوگا تو کربلا کے اندر وہ استقامت بتائے گا. سلام اللہ علیہ. علی وقار دوستو، اس کے بعد 11 سال کی عمر خطرناک ہوتی ہے بچے کے لیے. 11 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں کہ امیجنیشن، تخیل کا دور ہوتا ہے اور 13 سال کا بچہ اس میں بہت چالاکی اور ہوشیاری آ جاتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ماں باپ کی نظر سے بچے اور بچنے کے بعد جو ہے وہ ایسی جگہ وہ لک کر کے باپ کا موبائل چھپا لیا اور ماں کا موبائل چھپا لیا اور وہ کسی کونے میں چلا گیا، کسی گوشے میں چلا گیا. جو جنسی بیرا روی ہے 7 کلاس یا 8 کلاس میں جس وقت بچے پہنچتے ہیں تو ان کے اندر بہت زیادہ بھوک ان چیزوں کی پڑتی ہے. تو یہاں ڈاکٹر تھامس لکھتا ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ آگ کا دور ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے. ان کو زیادہ ٹائم اپنے بچوں کو دینا چاہیے، باپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور ماں کو بھی ٹائم دینا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ دائیں بائیں سلپ کر کے نہ جائے. کہتا ہے یہ 5ویں سٹیج ہے جہاں صحبت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی آدمی ہو جو اس پر نظر ڈالے اور اس کو سنبھالے تاکہ اس کے اندر نیگیٹو کوئی چیز نہ پیدا ہونے پائے. عالی مقام ٹین ایج کے ساتھ 19 تک تو ٹین ایج ہو گئی، 20 یہ دور جو ہے یہ انسان کا وہ کہتے ہیں کہ یہ جذبوں کا دور ہے. پیشنس اور ایموشنز اور جذباتی ہونا، اور اس میں تھوڑی سی بات سمجھ نہ آئی تو خودکشی پر تیار ہو جانا، بھوک لگ گئی. تو اکثر بچے اس عمر میں آ کے ماں باپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، میرا یہ مطالبہ پورا نہ کیا تو مکان کی چھت سے میں نیچے چھلانگ لگا دوں گا، میں جناب گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا، میں ٹکر ماروں گا، میں یہ کام کر دوں گا. یہاں لکھتے ہیں کہ جو دھیمے مزاج کے لوگ ہیں جن کو اپنی پرسنالٹی پر گرفت ہے، بچے کو ان کی صحبت میں ڈالیں. جس وقت ان کی کمپنی کے اندر آئیں گے
تو ان کے وجود کے اندر سے جو محبتوں کی غم نکلتی ہے وہ ان بچوں کو اپنے آغوش میں لے لے گی، اور آپ کا بچہ ان چالاکیوں سے، خصوصاً اس دور میں اس وقت بچے کے اندر جنسی غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، سیکس کی جو بھوک ہوتی ہے وہ اس عمر میں جا کے بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کو محفل نعت میں لے جائیں، بچے کو محفل میلاد میں لے جائیں، بچے کو محفل قرات قرآن میں لے جائیں، بچے کو جناب کہ آئیں ہم آپ کو آپ کی دادی سے ملاتے ہیں، آئیں ہم آپ کو آپ کی نانی سے ملاتے ہیں، آئیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑے استاد ہیں، بڑے کریکٹر فل ہیں، ان کی صحبت میں ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، پیر ہیں ہم آپ ان کو ان کی صحبت میں لے کے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں ان کا جو موڈ آف ڈسٹریکشن ہے اس پر دھیمے انداز میں جس وقت کام کیا جائے گا تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنے اندر سے نیگیٹیوٹیز اور منفی چیزیں وہ نکال دے گا۔ اس وقت وہ تو لکھتا ہے کہ اچھے ڈرامے، اچھی کہانیاں ان کو سناؤ، اور میں اس بات کو کاٹ کے کہوں گا ان کو حضور کی سیرت سناؤ، ان کو حضور کے صحابہ کے واقعات سناؤ، ان کو حسنین کریمین کی باتیں سناؤ، ان کے سامنے حیدر حیدر کرو، ان کے سامنے علی علی کرو، تاکہ وہ نیگیٹو ماحول سے نکل کر پازیٹیو ماحول کے اندر آئے۔ آپ خود ہی بغض میں مرے ہوں گے اور آپ کے اندر آگ لگی ہوگی، آپ کو مغربی ایکٹر اچھے لگے ہوں گے اور آپ کو علی علی کرنا برا لگے گا۔ کہاں آپ کی قوم بنے گی، کہاں آپ کی جنریشن بنے گی؟ جناب، حسنین اس لیے حسنین بنتے ہیں کہ باپ علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہوتی ہے۔ اہلی وقار دوستو، اب میں 8ویں سٹیج ہوتی ہے انٹرپرائز، مہم جوئی کا دور، 35 سال کی عمر تک انسان کہتا ہے میں کچھ کروں، ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں، میں ہائیکنگ کروں تو ٹھنڈیانی کی چوٹی پر میں چڑھ جاؤں، میں جہاز اڑاؤں، اور میں جہاز اتنا تیز اڑاؤں۔ بچہ اس وقت کہتا ہے جناب میں گاڑی چلاؤں تو 220 میٹر کی رفتار ہے، میں 400 میٹر پر میں چلاؤں۔ دنیا کہے بلے بلے بلے، اس بندے نے تو یہ کام کر دیا، اس بندے نے یہ کام کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بس یہ ایج 35 تک مہم جوئی کی یہاں ایک اچھا ٹیچر درکار ہوتا ہے، اچھا استاد، سمجھدار استاد، میرے لفظوں میں پیر صاحب چاہیے ہوتے ہیں، جو پیر صاحب کو یہ سٹیجیں پتہ بھی ہوں، ایسا پیر نیلا دیلا نہ ہو جس کو کوئی پتہ ہی نہ ہو، وہ خود اپنی شخصیت سے بھی ناآگاہ ہو اور ناواقف ہو۔ جناب، مریدوں کی تربیت انتہائی مشکل کام ہے، یہ تیل کی طرح بڑکتے ہیں۔ مرید جو ہے جس وقت اس عمر کے اندر آ کے ان کے اندر منفی جذبات جس وقت پیدا ہوتے ہیں، سلسلہ بھول جاتے ہیں، قادری ہونا بھول جاتے ہیں، نقشبندی ہونا بھول جاتے ہیں، چشتی ہونا بھول جاتے ہیں، اور یہ اور وہ، یہ تمام نسبتیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ عالی وقار دوستو، اس وقت کہتے ہیں اچھا گائیڈ، اس کی صحبت درکار ہوتی ہے جو بچے کو اچھی طرح سمجھے اور اچھی طرح سمجھ کر کے دیکھے کہ اس کے اندر کمیاں کیا ہیں اور ان کمیوں کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں مولانا شاید مولانا روم ہی نے کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے انسان کی، میں نیک آدمی کی صحبت نہیں کہتا، میں صالح کا مان لگتا ہوں باصلاحیت آدمی کی صحبت، جو مین آف ایبیلٹیز ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، کھگو نہ ہو۔ کھگو اسٹو لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤ گے وہ خود برن ہو جائیں گے، خود جل جائیں گے، آپ کو کیا وہ بنائیں گے۔ باصلاحیت، بااہلیت اور ایبیلٹی والے، روشنی والے لوگ، وہ آپ کے اندر چینج پیدا کریں گے۔ شاید یہی موقع ہے کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی کے 2 قول ملا کر کے آپ کو سنانے چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت عقل میں اضافہ کرتی،
اچھے آدمی کی صحبت عقل میں اضافہ کرتی ہے، اور اگر آپ اچھے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی بے وقوفی بڑھے گی، آپ کی حماقت بڑھ جائے گی، آپ اول فاول فیصلے کریں گے جن فیصلوں میں کوئی منطق نہیں ہوگی۔ اور جس وقت آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ منجا ہوا نہیں ہے اور اسی طرح باتیں کرتا جا رہا ہے تو سمجھو کہ اس نے اچھی صحبت سے بغاوت کی ہے، یہ آدمی اچھی صحبت کا باغی ہے، اور اب باغیوں کی جو تاریخ ہے آپ کو پتہ، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ جس وقت باغی ہو جائے تو سونے ہم پتہ نہیں کن کن چیزوں سے وہ انکار کر دیتا ہے، اس کی لائف جو ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ خدا اسلام کے خلاف بغاوت سے بچائے، خدا اسلام کے خلاف بغاوت سے بچائے، اور اس کارگاہ حیات کو امن کی، محبت کی اور قوانین رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی آماجگاہ بنائے۔ جناب، آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحبت اچھی اختیار کریں تو آپ میں محبت کا اضافہ ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کے اندر جو محبت کے ایموشنز ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور اقبال کہتے ہیں کہ بندہ بنتا وہ ہے جو اپنی محبت کو صحیح قبلہ بتا دیتا ہے، وہ اپنی محبت کو ریت کی طرح ضائع نہیں کرتا، اور وہ اپنی محبت کو صحیح گلی بتاتا ہے، کوچہ رسول میں لے آتا ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ شکر الحمدللہ اسے بخاری نے روایت کیا، شکر کرتا ہوں کہ بخاری نے روایت کیا، وگرنہ نیچے نیچے تو یہ حدیث مانتے ہی نہیں ہیں۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ اپنے حبیب کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور ان کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ عقل میں آئی ہے؟ ان کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بی بی پاک کا پیار سکھاؤ، حسن کا پیار سکھاؤ، حسین کا پیار سکھاؤ، زینب کا پیار سکھاؤ۔ مجھے اس دن ایک بندے نے فون کیا، کہنے لگا کہ شاہ جی میں نے آپ کے ایک مرید سے اپنے بچے کا نام پوچھا تو میرا دل کرتا تھا میں علی نام رکھوں، انہوں نے ابو بکر رکھ دیا۔ میں کہا نیکبختہ کوئی غلط نام تو نہیں ہے، سونا نام ہے، آپ ابو بکر نام ہی رکھیں، عمر نام رکھیں، عثمان نام رکھیں، علی نام رکھیں، بلال نام رکھیں، عمار نام رکھیں، سلیمان نام رکھیں، یہ حضور کے صحابہ کے نام ہیں۔ تو جو دل میں بات ہو وہ اپنے پیروں کو بھی بتانی چاہیے تاکہ آپ کی محبت کی قدر کی جا سکے۔ تو لیکن کوئی علی کا نام رکھتا ہو تو بغض سے کہنا کہ ابو بکر نام رکھو، علی کو کاٹ دو، یہ ٹھیک نہیں۔ کوئی ابو بکر کا نام رکھتا ہو تو بغض سے ان کا نام نہ رکھنے دینا، اور دوسری طرف جانا۔ اس گند کو دماغ سے نکالیں اور اپنے آپ کو رحمتوں برکتوں کے ماحول میں لائیں۔ کمپینینز کا مطلب ہی ہے جو حضور کی صحبت میں رہے ہوں، اور اگر حضور کی صحبت کے قدردان نہیں ہیں تو اور کس چیز کے قدردان ہوں؟ سرکار کی نگاہ نے اگر انسان نہیں پیدا کیے، یہاں میں رک کے کہنے لگا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اٹ از مائی چیلنج ٹو یو۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ کیئرفلی ایم آسکنگ، میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی نبی کے مجھے صحابہ گن کے بتاؤ کون کون ہے۔ یہ معجزہ بھی میرے حضور کا ہے کہ حضور گئے تو قرآن بھی چھوڑ کے گئے، اپنی آل بھی چھوڑ کے گئے، اور 1,24,000 صحابہ بھی چھوڑ کے گئے۔ صحبت کے کیمیائی اثرات نے حضور کی محفل میں بیٹھنے والوں کو شاہکار تربیت بنا دیا، شاہکار تربیت بنا دیا۔ عالی جناب
پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں آؤ گے تو عزائم پختہ ہوں گے، سٹرانگ ہو گئے عزائم. رسول اللہ علیہ وسلم المومن القوی خیر من المومن الضعیف، جو مضبوط مسلمان ہے وہ کمزور مسلمان سے اچھا ہے. اور کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں آؤ گے تو باعزم بنو گے. ایسے بزدلوں کی صحبت میں کیوں جاؤ جن کو علی کا نام ہی اچھا نہ لگے. بہادر آدمی کو پسند کرتا ہے، اور بزدل آدمی کو پسند کرتا ہے. جس کے اندر بہادری ہے اس کا تو دل مچل مچل کے کہتا ہے حیدر حیدر. علی وقار کہتے ہیں شہر کرگساں میں شیر بھی چاہتے ہیں کہ داخل نہ ہو، اور لومڑیوں کی محفل کے اندر شیر نہیں آتا، اور بزدلوں کی محفل میں علی علی نہیں کی جاتی. بندہ بہادر ہو، اس کے اندر جان ہو، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہو، اس کو امام حسن کا مقام پتا ہو، اس کو جب حضور جناب زرہ پہن کر تلوار ہاتھ میں حمائل کر کے جس وقت محمد عربی نکلتے ہوں اور کہتے ہو این علی این علی، اس کو منظروں سے واقفیت ہو، اس کو معلوم ہو کہ ان عین اور احد اور احزاب میں وہی ہیرو بن سکتا ہے جو کل ایمان ہو، جو کل ایمان ہو، جو کل ایمان ہو. اب سمجھ لو کل ایمان کیا ہے. توجہ کا تعلیم. اگلا درجہ ہے کنٹمپلیشن، غور و فکر. 35 سال کے بعد غور و فکر کی عمر شروع ہوتی ہے. اور حدیث شریف سنو. ابن عباس سے اس کو روایت کرتے ہیں. وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحاب الصفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اصحاب صفہ پر. فرآ فقرہم وجہدہم وطیب قلوبہم. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا. صفہ کے اندر حضور نے اپنے صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو دیکھا. کتنے بڑے عظیم صحابہ تھے، حضور نے ان کے چہرے کو دیکھا، انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا. تصوف سارا تو چہرہ دیکھنے میں. جن کو چہرے اچھے ہی نہ لگتے ہوں. ہائے فرا فقرہم وجہدہم وطیب قلوبہم. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ فقر بہت ہے، غربت ہے ان میں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور محنت کے آثار ان کے وجود سے محسوس ہو رہے ہیں، لیکن ان کے چہروں پر رونق ہے، خوشی ہے، بشاشت ہے، چہرے کھلے ہوئے ہیں. ابشروا یا اصحاب الصفہ فمن بقی من امتی علی النار. او صفہ میں بیٹھنے والوں مبارک ہو، جس حالت میں تم ہوگے، اگر قیامت تک اس حالت میں میرا کوئی بندہ بھی میری امت میں ہوگا، وہ یہ صفت پیدا کر لے گا، تو فَإِنَّهُ مِن رُفَقَائِ فِي الْجَنَّةِ. قیامت کے دن وہ میرے جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا، میرا ساتھی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف رسول اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی کہ تم میری صحبت میں رہتے ہو، تم مجھے دیکھتے رہتے ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں. تو اس صحبت نے اتنا بڑا انقلاب اور ریولیوشن پیدا کیا ہے تمہارے اندر کہ قیامت تک اگر اس کا مطلب یہ ہے، بچے ہر جگہ رپھڑ پیدا ہو گیا ہے. علم، طاقت، حکومت، مادہ، پیسہ، صرف ایک صوفیاء رہ گئے ہیں، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی.
آج بھی اگر کوئی چند لوگ کریکٹر والے پیدا ہوتے ہیں تو یا غریب نواز کے پیدا ہوتے ہیں، یا قادری پیدا ہوتے ہیں، یا نقشبندی پیدا ہوتے ہیں، یا سہروردی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو سنبھال کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی اور مولانا روم نے بھی اس کو ایک جگہ اپنی نظم میں بیان کیا کہ اچھی صحبت مل جائے تو وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے وہاں 1 منٹ گزارنا زیادہ بہتر ہے۔ انسان کے لیے تقدیر اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، 2-4 چیزیں اور بھی رہ گئی تھیں، لیکن وقت میرے خطبے کا اختتام پذیر ہوا۔ آج میں اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اگلے پیر کو انشاءاللہ میری تفسیر کی تقریب رونمائی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن اس کی شروع ہو رہی ہے بڑی سطح پر، تو ان لوگوں کا تقاضا یہ تھا کہ تقریب رونمائی کر دی جائے، وگرنہ میں تو سادہ آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہا تو چل جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی 7ویں جلد کی تقریب رونمائی ہوگی، 8ویں پریس میں گئی ہوئی ہے، آخری 3 جلدیں آلریڈی چھپ چکی ہیں، 11 جلدیں ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے 15 جلدوں میں میں مکمل کر دوں گا اگر اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، بر وقت تشریف لانے کی ضرورت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔